جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ اس مسجد میں ہر 15 روز کو اللہ رب العالمین کی توفیق سے نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے پاک حالات بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ پیدا فرمائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ماں باپ، بیوی بچوں اور مال و دولت ہر چیز سے بڑھ کر محبت کریں، اور اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کو قبول فرمائے اور توفیق دے کہ اپنی زندگی میں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے آپ کے صحیح متبع بن جائیں، آپ کے نقش قدم پر چل سکیں۔ میرے محترم بھائیوں، بات ہو رہی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے تیسرے سال جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ملا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرائیں، تو حکم ملنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اپنے خاندان کو جمع کیا، ایک ایک قبیلے کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا۔ آپ کے خاندان کے سارے لوگ جب پہاڑی کے دامن میں جمع ہو گئے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان تمام سے آپ کی صداقت اور سچائی کو منوا لیا، کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے دوسرے جانب ایک فوج جو تم پر اچانک حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ مکہ کے لوگوں نے کہا کہ یقین کیوں نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے سنا نہیں ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی بات بیان فرمائی، کہا کہ سنو، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے ایک دردناک عذاب سے، یعنی جو قیامت کی شکل میں آنے والا ہے۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بات کہی، ابو لہب اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تبا لک سائر اليوم الہذا جمعتنا، محمد تیرا برا ہو، کیا تو نے اسی کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں سورت نازل فرمائی، کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ابو لہب کا برا ہو، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہیں آئے گی، وہ دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس کی بیوی جو کہ لکڑیاں جمع کرتی ہے، مفسرین نے کہا کہ یہ لکڑیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے جمع کرتی تھی، یعنی کانٹے دار لکڑیاں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھایا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی چیز کا ذکر فرمایا، یا یہ کہ وہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ابھارتی تھی، اسے آپ کے خلاف جمع کرتی تھی، اسے آپ کے خلاف جمع کرتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے لکڑیاں جمانے سے تشبیہ دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ بھی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگی۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا آغاز تھا، جس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھلے عام تبلیغ کی، اس سے پہلے کچھ لوگ ایمان قبول کر چکے تھے، کیونکہ
اس کھلی تبلیغ سے پہلے 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہچاننے والوں کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے قریبی ساتھیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سری طور پر، خفیہ طور پر دعوت کی تھی، جس کے نتیجے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ایسے جلیل القدر صحابہ نے ایمان قبول کر لیا تھا، جن کی تعداد مؤرخین نے 40 سے زیادہ بتلائی ہے۔ لیکن جب آپ نے کھلے طور پر دعوت و تبلیغ کی تو ابو لہب نے کھلے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے دوسرا حکم ملا۔ آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی حکم دیتا ہے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ اللہ کا حکم نازل ہوا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تبلیغ کا جو حکم دیا گیا ہے، علی الاعلان، کھلے طور پر لوگوں میں آپ اللہ کے دین کو پھیلائیے، کھل کر بیان کیجئے، اب چھپا کر بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کھلے عام بولیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے آپ اعراض کر لیجئے، ان کا خوف مت کیجئے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام لوگوں میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مجلسوں میں جاتے، جا کر انہیں توحید کی بات بتاتے، یہ بتلاتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، عبادت کے لائق اکیلا اللہ تبارک و تعالی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں پر ان کے بتوں کی حقیقت کو بھی واضح کرتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ بت جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، یہ نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ نہ تو تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن اس دعوت و تبلیغ کا اثر کیا ہوا؟ مکہ کے لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کی دعوت و تبلیغ کے اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والی جو جماعت تھی، ان تمام کے دشمن بن گئے۔ دشمنی کب شروع ہوئی؟ بعض صحابہ نے اس حقیقت کو بھی بیان فرمایا کہ جب تک ہم نے ان کے بتوں کا ذکر نہیں کیا، اس وقت تک مشرکین نے ہم سے دشمنی نہیں کی۔ یہ حقیقت ہے کہ توحید اور شرک کی لڑائی جب بھی شروع ہوتی ہے، باطل کی حقیقت کو واضح کرنا پڑتا ہے۔ جب باطل کی حقیقت واضح کی جاتی ہے، لوگ قبر پرستی میں ہیں، بت پرستی میں ہیں، جب آپ اس پر بات کریں گے تو لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ اگر آپ کی دعوت کے اندر منکر سے روکا نہ جائے، برائی سے روکا نہ جائے، کوئی آپ کی دعوت کے خلاف کوئی تحریک نہیں اٹھائے گا۔ نماز کے لیے بلائیں، سب کہیں گے بڑی اچھی دعوت ہے، نماز کی دعوت دے رہے ہیں۔ نیک کام کا حکم دے، کہیں کہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن پریشانی اس وقت شروع ہوگی جب کسی کے گلے میں آپ تعویذ دیکھیں اور کہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، یہ بدعت ہے، آدمی بھڑک جائے گا۔ جب تک آپ مسجد کی طرف بلائیں گے لوگ آئیں گے، لیکن جب آپ کہیں گے کہ قبر میں جو دفن ہیں وہ بھی ہم جیسے انسان ہیں، نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، وہ آپ کا دشمن بن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ شروع کی، 3 سال تک خفیہ طور پر دعوت ہوتی رہی، لیکن اس کے بعد جب آپ نے بتوں کی حقیقت کو واضح کیا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ تو دعوت و تبلیغ 2 چیزیں ہیں اس میں جسے جاننے کی ضرورت ہے۔
ایک بھلائی کا حکم دینا، دوسرا برائی سے روکنا۔ جیسے بھلائی کا حکم دینا ضروری ہے، اسی طریقے سے برائی کو دیکھنے کے بعد اپنی استطاعت کے مطابق برائی سے روکنا بھی ضروری ہے۔ جیسے ہم لوگوں کو توحید سمجھائیں گے، اسی طریقے سے ہم پر ضروری ہے کہ لوگوں پر شرک کو بھی واضح کریں، نہیں تو آدمی انجانے میں شرک میں مبتلا رہے گا۔ جیسے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا اور بھروسہ کرنا سکھائیں گے، ویسے ہی آپ یہ بھی بتائیں گے کہ گلے میں یا ہاتھ میں پہنا ہوا یہ دھاگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ توکل کے خلاف ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اس طریقے سے روکنے سے تفرقہ بڑھ جائے گا، اس طریقے سے روکنے سے لوگ آپ سے بدک جائیں گے، تو اس کی دعوت میں خلل ہے۔ حق یہ ہے کہ پیار سے، محبت سے آپ توحید بھی سمجھائیں، شرک بھی سمجھائیں، بھلائی کا بھی حکم دیں، برائی سے بھی روکیں۔ کیوں یہ ضروری ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی قبر پرستی میں مبتلا ہے، شرک کر رہا ہے، جا کر قبر کو سجدہ کر رہا ہے، وہاں سے دعا کر رہا ہے، اس کے بعد نماز بھی پڑھتا ہے۔ پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، آپ نے اسے نماز پڑھنا سکھایا، تو آپ نے اس کے ساتھ کون سی بھلائی کی؟ اگر وہ قبر پرستی کرتے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز کا کیا فائدہ ہے؟ نماز قبول ہی نہیں ہوگی۔ ضروری یہ ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ آپ اسے جس برائی میں وہ مبتلا ہے اس سے بھی آگاہ کریں، بتائیں کہ یہ غلط ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید سکھائی، ساتھ ہی ساتھ کیسا ماحول تھا ذرا آپ سوچیں۔ مکہ مکرمہ کے اندر خانہ کعبہ کے پاس جہاں پر 300 سے زیادہ بت رکھے ہوئے ہیں، اور ساری دنیا میں مسلمانوں کی یہ مٹھی بھر جماعت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کی عظمت بھی سمجھا رہے ہیں، بتوں کی حقیقت سے بھی آگاہ فرما رہے ہیں۔ تو دعوت و تبلیغ کے اندر دونوں چیزیں ہیں، توحید بھی سمجھانا ہے، شرک کو بھی واضح کرنا ہے تاکہ لوگ شرک سے بچ سکے۔ جب آپ نے ان کے بتوں کے بارے میں بولنا شروع کر دیا اور کہا کہ عبادت کے لائق بس ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے وہ باطل ہے، تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ بلکہ واضح طور پر انہوں نے کہا، جیسا کہ آگے آئے گا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، محمد نے پورے بتوں کو ملا کر ایک معبود بنا دیا، کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تمام بتوں کی عبادت چھوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، لوگ دشمن ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کی کوششیں کرنے لگے۔ وہ خود تو نہیں مانے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی بڑی کوششیں رہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت و تبلیغ کو روک لگایا جائے۔ اسی لیے قریش کا وفد، اس میں سے جو گنے چنے ہوئے لوگ تھے، بڑے سردار قسم کے لوگ تھے، وہ مل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس پہنچتے ہیں۔ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرتے تھے، یہی ان کے سرپرست کی طرح تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بچپن سے پالا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بیٹے کی طرح دیکھتے تھے، اسی لیے لوگ ان کے پاس پہنچے۔ پہنچ کر انہوں نے کیا کہا؟ قالوا ان ابن اخیک ھذا قد آذانا فی نادینا ومسجدنا، کہ دیکھو آپ کا یہ بھتیجا ہمیں بڑا تنگ کرتا ہے، ہماری مجلسوں میں بھی تنگ کرتا ہے، ہماری مسجدوں میں بھی آ کر پریشان کرتے ہیں، آپ انہیں روکیے۔ دوسری روایت میں ہے کہ مکہ کے لوگوں نے ابو طالب سے کہا کہ آپ کے یہ بھتیجے سب آلہتنا، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، وعاب دیننا، ہمارے دین کو غلط کہتا ہے، وصفح احلامنا، ہمارے جو عقل مند لوگ ہیں ان کی عقل کا مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے کہ تم کو عقل نہیں ہے ایسا جو کام کرتے ہو، وضلل آباءنا،
اور ہمارے جو آبا و اجداد گزرے ہیں، جو ہمارے بڑے گزرے ہیں، کہتا ہے کہ وہ گمراہی پر تھے۔ فَإِمَّا أَن تَكُفَّهُ عَنَّا وَإِمَّا أَن تُخَلِّيَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ۔ ابو طالب، یا تو آپ جس طریقے سے انہیں روک سکتے ہیں روک لو، یا تو ہمارے اور ان کے بیچ سے ہٹ جاؤ۔ ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئے۔ بعض روایات کے مطابق دوپہر کا وقت تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس آئے تو ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے، یہ تیرے قوم کے بڑے بڑے لوگ ہیں، آئے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ تم انہیں تنگ کرتے ہو، ان کے دین کو برا بھلا کہتے ہو، ان کے معبودوں کی عیب جوئی کرتے ہو، اور یہ چاہتے ہیں کہ تم ان سے رک جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا۔ مسند ابو یعلا کی روایت ہے، روایت کو اہل علم نے صحیح قرار دیا ہے۔ دوپہر کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا کہ چچا، یہ سورج دیکھ رہے ہو، اگر میری قوم کے لوگ سورج سے شعلہ لے کر آ جائیں اور اس سے مجھے اس دعوت سے روکنا چاہیں، تب بھی میں اس دعوت سے باز آنے والا نہیں ہوں جس کی ذمہ داری اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا، اگر یہ میرے ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں، یعنی اتنی تکلیف بھی مجھے اس میدان میں پہنچے، تو میں اپنے اس عزم سے، اپنے اس ارادے سے باز نہیں آؤں گا، یہ ذمہ داری اللہ کی جانب سے مجھے دی گئی ہے۔ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوصلے کو دیکھنے کے بعد کہا کہ بھتیجے، جاؤ، تمہیں جو کرنا ہے کرو، میرے جیتے جی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور اپنی قوم سے انہوں نے کہا کہ جاؤ، میرے بھتیجے نے جو عزم بیان کیا ہے وہ اپنے عزم میں پکا ہے، کیونکہ کبھی بھی میں نے اسے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ میں برابر جٹے رہے۔ مشرکین مکہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے روکنے کے لیے بہت ہی زیادہ مشورے شروع کر دیے۔ مشورے کے لیے ایک مجلس بلائی گئی۔ اس مجلس کے اندر مکہ کے سردار جمع ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام جب دعوت و تبلیغ شروع کی، اس کے کچھ ہی مہینوں کے بعد حج کا مہینہ آنے والا تھا، اور حج کے مہینے میں عرب کے کونے کونے سے لوگ حج کے غرض سے آتے تھے۔ ان لوگوں کو خوف تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجاج میں، حاجیوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے، اس لیے یہ چاہتے تھے کہ حاجیوں کو کس طریقے سے آپ کی دعوت سے روکا جائے۔ سب کے سب اکٹھا ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش شروع کرتے ہیں، جن میں سے نضر بن حارث بھی تھا، اسی طریقے سے ولید بن مغیرہ بھی تھا، بڑے بڑے لوگ تھے۔ اور بعض روایات کے مطابق ولید بن مغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام سن چکا تھا۔ ولید بن مغیرہ، جس کے مذمت میں کچھ آیتیں بعد میں نازل ہوئی، جس کا ذکر کروں گا میں ابھی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر قرآن کی تاثیر سے وہ مغلوب ہو گیا، اور ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ قرآن کریم کا اثر اس کے اندر داخل ہو چکا ہے، یا تو ایمان قبول کرے یا قرآن کی تعریف کرے۔ یہ بات جیسے ہی ابو جہل کو پہنچی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو، ولید بن مغیرہ کے پاس آیا، کہا کہ قوم کے لوگ مال جمع کر رہے ہیں۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کس لیے؟ کہا کہ سنا ہے کہ
تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن سے متاثر ہو گئے ہو یا تو تم اس سے مال وغیرہ تو کمانا نہیں چاہتے ہو؟ اس سے اسے غصہ آ گیا کیونکہ وہ مالدار تھا. اسے اس نے زبردست طعنہ سمجھا. کہا کہ تم مجھے مال کا لالچ دیتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں پورے قریش میں سب سے بڑا مال والا ہوں. تو ابو جہل نے کہا تب تمہیں اپنی قوم کو راضی کرنے کے لیے محمد کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ کہنا ہوگا. ولید بن مغیرہ نے کہا کہ کیا کہوں؟ میں نے جو قرآن سنا ہے اس کی شیرینی کو میں بیان نہیں کر سکتا. اس کی تر و تازگی میرے بیان سے باہر ہے. وہ تو ایسا درخت لگتا ہے جس کے بہت ہی زیادہ پھل ہیں، جس کا تنا بھی بہت ہی زیادہ خوشنما ہے. کہا کہ اگر ایسا کہو گے اور تم ہمارے سردار ہو تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ محمد کی دعوت کو روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ کہو. بعض روایات کے مطابق اس مجلس مشاورت میں ولید بن مغیرہ کو ذمہ داری دی گئی کہ حج میں آنے والے حاجیوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے روکنے کے لیے کیا کہا جائے. کسی نے کہا کہ ہم انہیں کاہن کہتے ہیں. ولید بن مغیرہ نے کہا کہ نہیں، کیونکہ میں کاہنوں کو جانتا ہوں، محمد جو کہتے ہیں وہ کاہنوں جیسی بات نہیں ہے. کہا کہ چلو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے، لوگ گھبرا کر ان کے قریب نہیں جائیں گے. ولید بن مغیرہ نے کہا کہ وہ جادوگر بھی نہیں ہے کیونکہ جادوگری ہم نے دیکھی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جادوگروں کی جیسی باتیں بھی نہیں ہیں. کہا کہ انہیں پاگل کہتے ہیں. کہا کہ آپ کی باتیں پاگل جیسی بھی نہیں ہیں. کہا کہ شاعر کہتے ہیں. ولید بن مغیرہ نے کہا شاعری میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام شاعرانہ کلام نہیں ہے، مجھے سوچنے دو، میں سوچوں گا، سوچنے کے بعد کچھ کہوں گا. اس نے یہ جو بات کہی سوچوں گا، سوچنے کے بعد کچھ کہوں گا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مکر اور اس کی اس چال بازی کو قرآن پاک میں بیان کرتے ہوئے سورۃ المدثر میں فرمایا انہ فکر وقدر. اس نے سوچا، اس کے بعد اندازہ کیا. کون مراد ہے یہاں پر؟ ولید بن مغیرہ. فقتل کیف قدر، اس کا برا ہو، اس نے کیسے اندازہ کیا. ثم قتل کیف قدر، پھر اس کا برا ہو، اس نے کیسے اندازہ کیا. ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر. اللہ فرماتا ہے اس نے دیکھا، آگے پیچھے کیا، پھر اس کے بعد کہنے غرور و تکبر میں آ کر کہا کہ یہ تو اثر انداز جادو لگتا ہے. یعنی جب لوگ باہر سے آئیں تو ہم سب کے سب مل کر کہیں گے کہ مکہ کے اندر ایک بہت بڑا جادوگر ہے، لوگوں اس کے قریب نہ جاؤ. اس کے جادو کے ذریعے، اس کے جادو کے اثر سے خاندانوں میں تفرقہ ہوتا ہے، کیونکہ تم لوگ دیکھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ان کے وہم و گمان کے مطابق مکہ کے گھروں کے اندر تفرقہ ڈال دیا تھا. ایسے ہی اہل باطل اہل حق کو تانے دیتے ہیں. سارے کے سارے اس بات پر متفق ہو گئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا جائے، آپ کے کلام کو جادو کا کلام کہا جائے. اس طریقے سے لوگوں سے روکنے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. ابو لہب پیش تھا، جو بھی مکہ میں داخل ہوتا فوراً پہنچ کر کہتا کہ دیکھو مکہ میں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے جس کے جادو کے زور سے خاندانوں میں جدائیاں ہو گئی ہیں، اس کے قریب نہ جانا، اس کی بات کو نہ سننا. یہ ایک کوشش تھی مکہ کے لوگوں کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے والے قافلوں کو روکنے کی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر دعوت و تبلیغ کے میدان میں لگے رہے. جو بھی آپ کے قریب آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اللہ کا پیغام پہنچاتے. خود آپ آگے بڑھ کر لوگوں سے ملتے، اللہ کی باتیں بتاتے. لیکن مکہ کے مشرکین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے روکنے کے لیے بہت سارے انداز انہوں نے اپنائے. کبھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے ساتھیوں کا اور آپ کے دین کا مذاق اڑانا شروع کر دیا.
جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو پاگل ہے، یعنی نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے۔ اسی طریقے سے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور انہوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے انہیں ایک ڈرانے والا آیا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، یعنی کافروں نے، کہ یہ جادوگر اور پاگل ہے، جھوٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی انہوں نے مجنون کہا، کبھی انہوں نے ساحر کہا، کبھی انہوں نے کاذب اور کذاب کہا، یعنی زیادہ جھوٹ بولنے والا، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، جیسا کہ نضر بن حارث کا بیان آگے آئے گا، جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی لیکن وہ کہتا تھا کہ آپ سچے ہیں۔ اسی طریقے سے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جب گزرتے تو ترچھی نظروں سے دیکھ کر ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آپ کے صحابہ کو دیکھتے، جن میں بلال بھی ہیں، جن میں خبیب بھی ہیں، جن میں عمار بھی ہیں، جن میں یاسر بھی ہیں، جو کہ غریب قسم کے لوگ ہیں، مسکین قسم کے لوگ ہیں، مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے اَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، کیا یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ہم تمام کو چھوڑ کر انہی کو چنا ہے؟ یعنی اگر یہ خیر ہے، محمد کی لائی ہوئی باتیں سچی ہیں، رسالت سچی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توفیق ان فقیروں کو نہیں دیتا، ہم جیسے مالداروں کو دیتا، تو مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون، مجرمین اہل ایمان کو دیکھ کر ہنستے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب مومنوں کے پاس سے گزرتے تو نظروں سے انہیں گھورتے تھے، یعنی ان کا جو ہے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے انہیں کبھی جو ہے گمراہ کہتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ کبھی کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جھوٹے نام دیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ پرانے قصے سناتے ہیں، کبھی کہتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نصارہ سے، یہودیوں سے یہ باتیں سیکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، مشرکین کہتے تھے کہ یہ پرانے قصے ہیں جو محمد نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصارہ سے صبح شام بیٹھ کر سیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون، کبھی کہتے تھے کہ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھڑی ہوئی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کبھی کہتے تھے انما يعلمه بشر، کوئی انسان آ کر محمد کو یہ باتیں سکھاتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ کبھی کہتے تھے ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، یہ کیسا رسول ہے کہ ہماری طرح کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی گھومتا ہے، یعنی یہ رسول نہیں ہو سکتا۔ تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نشانہ بناتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بناتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تو پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں لے کر لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے، جن میں پیش نضر بن حارث تھا۔ نضر بن حارث نے مکہ کے لوگوں سے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، جو مصیبت تم پر آئی ہے تم تمام جانتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن تمہارے ساتھ گزارے ہیں، جوانی بھی انہوں نے تمہارے ساتھ گزاری ہے، ان کا اخلاق، ان کے عادات، ان کی سچائی، ان کی امانت داری سب لوگوں پر واضح ہے۔ جب یہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو انہوں نے تم لوگوں کے سامنے توحید کی بات کہی، اب یہ مسئلہ ایسا ہو گیا ہے کہ تم لوگ اسے جادوگر کہتے ہو، حالانکہ وہ جادوگر نہیں ہے۔
کاہن اور نجومی کہتے ہو جبکہ اس کی باتیں کاہنوں جیسی نہیں ہیں، شاعر کہتے ہو اس کی باتیں شاعرانہ بھی نہیں ہیں، مجنون کہتے ہو جبکہ وہ پاگل بھی نہیں ہے۔ اس لیے مجھے چھوڑ دو، میں جاتا ہوں، جا کر تم لوگوں کے لیے فارس کے بادشاہوں کے قصے لے کر آؤں گا، اسی طریقے سے بڑی بڑی کہانیاں لے کر آؤں گا، اس کے ذریعے ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روک سکتے ہیں۔ تو نضر بن حارث فارس کے قصے، دوسری کہانیاں لے کر آیا، بلکہ اس نے بہت ساری لڑکیوں کو بھی جمع کیا۔ جب دیکھتا کہ کوئی آپ کی دعوت سے متاثر ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے کسی لڑکی کو لگا دیتا جو گا کر بجا کر شراب پلا کر اسے بہکانے کی کوشش کرتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کھیل کود خرید کر اللہ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی وہ لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ایسے آفر لے کر آتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ذریعے مغلوب کرنا چاہتے تھے، جیسا کہ ایک مرتبہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کچھ سال ہمارے بتوں کی عبادت کریں، ہم آپ کے رب کی کچھ سال عبادت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اگر آپ مائل ہو جائیں تھوڑے تو یہ بھی آپ کی طرف مائل ہو جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت نہیں دی، بلکہ جیسا کہ سب جانتے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الکافرون نازل فرمایا جس میں یہ کہا گیا کہ تم لوگوں کو تمہارا دین رہے، ہم لوگ اپنے دین پر رہیں گے، ہم کبھی اس کی عبادت نہیں کریں گے جس کی تم عبادت کرتے ہو، حالانکہ تم لوگ اللہ کی عبادت کے دعوے دار ہو لیکن تم اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں۔ اسی طریقے سے کبھی انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کا لالچ دیا، کبھی کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھی لڑکی سے شادی کریں تو ہم آپ کی شادی اس سے کرانے کے لیے تیار ہیں جس سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ٹھکرا دیا۔ میرے محترم بھائیو، جب مشرکین نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تیزی سے بڑھ رہی ہے، کسی بھی طریقے کی کوشش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو رہی ہے، تو مشرکین اپنا اگلا قدم بڑھاتے ہیں، اور وہ قدم یہ ہے کہ جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں انہیں پریشان کیا جائے، انہیں تکلیف دی جائے، انہیں جسمانی طور پر مالی طور پر پریشان کیا جائے، ستایا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے خصوصاً وہ مسلمان جن کا کوئی حامی و مددگار نہیں تھا ان لوگوں کو نشانہ بنایا، طرح طرح کی تکلیفیں دی، مصیبتوں میں انہیں مبتلا کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم نہیں دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تکلیفوں اور ایذاؤں کے بدلے میں کسی طریقے کا کوئی اقدام فرمائیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو صبر کی تعلیم دیتے ہوئے دعوت و تبلیغ کے میدان میں آگے بڑھتے ہی رہے۔ کس طریقے کی تکلیفیں ان دشمنوں نے اللہ کے بندوں کو دیں، ان کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو صحیح طور پر سمجھ سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو دین کا سچا چاہنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس سلسلے میں کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔